اچھا دوستو غور سے سنیے گا. بھارتی مظالم کا شکار مسلمان باپ بیٹا پناہ کے لیے پاکستان پہنچ گئے. میں دوبارہ کہتا ہوں, بھارتی مظالم کا شکار مسلمان باپ بیٹا حفاظت کے لیے پناہ کے لیے پاکستان پہنچ گئے. یہ خبر حقیقت میں ہے کیا, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اور خاص طور پر جو انڈیا میں دوست ہیں وہ ضرور اس چیز کو شیئر کیجیے گا کہ کیا ایسی انڈیا میں بھی خبر کوئی ہے یا چل رہی ہے. یہ جناب خبر یہاں پہ ہے کہ جی دو مسلمان باپ بیٹا ہیں اور انہوں نے کہا جی انڈیا میں ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے اور ہم پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں, ہمیں یہاں پر پناہ دی جائے. یہ میں اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, لیکن آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ ایسی خبر انڈیا میں یا کوئی انڈین میڈیا میں بھی چل رہی ہے یا نہیں. اچھا, یہ ابھی اسکرین پر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے, ان کے جو پاسپورٹ ہیں, ان کے جو ویزاز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. یہ جناب ایک 70 سال کے محمد حسنین ہیں اور 31 سال کے اسحاق میر. ان کا تعلق بھارتی دارالحکومت نئی دلی سے ہے. دونوں کراچی پہنچے ہیں اور انہوں نے حکومت پاکستان سے درخواست کی ہے کہ ہم نے یہیں رہنا ہے, ہمیں پناہ دی جائے, واپس گئے تو مارے جائیں گے. متاثرہ بھارتی شہری جو پناہ کے لیے پاکستان پہنچے, ان کا کہنا ہے کہ بھارت میں ہندو دہشت گردوں نے کئی دفعہ ظلم کا نشانہ بنایا ہے. پاکستان آنے کی منصوبہ بندی کے تحت نئی دلی سے 5 ستمبر کو ویزے پر دبئی کا سفر کیا, ابوظہبی سے 7 ستمبر کو افغانستان کا ویزا لیا اور 8 ستمبر کو کابل پہنچے. کابل سے ہوائی سفر کر کے قندھار پہنچے, پھر ٹیکسی سے اسپین بولک بارڈر پہنچے. ٹھیک ہے جی. یہ جناب دونوں باپ بیٹے کے مطابق وہ چمن بارڈر سے ایجنٹ کی مدد سے پاکستان پہنچے ہیں. ٹیکسی والے کو 10,000 روپے کوئٹہ آنے کے لیے دیے. ٹیکسی والے نے مزید 50,000 روپے لے کر کوئٹہ پہنچایا. واہ جی واہ, ٹیکسی والے کا بھی جو ہے نا وہ اپنا الو سیدھا ہو گیا. اسے پتہ چل گیا تھا نا کہ مجبور ہیں اور مجبوراً انہوں نے جانا ہی جانا ہے. اچھا, انہوں نے کہا جب سے رکشے میں کراچی آئے پولیس سے خود رابطہ کیا اور پولیس نے بھی ایدی سینٹر پہنچا دیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دونوں باپ بیٹا کا کہنا تھا کہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. وہ ایدی فاؤنڈیشن, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک رفاہی تنظیم ہے ایدی والے, وہ بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ایدی فاؤنڈیشن سیراب کوٹ میں قیام پذیر ہیں, مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے انڈیا میں, وہ کسی صورت بھارت واپس نہیں جانا چاہتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جناب آپ کو ہم نے تھوڑا سا بتایا کہ جی یہاں پر ایک باپ بیٹا آئے ہیں, پتہ نہیں ان کی جو مسز ہے, ان کے بچے ہیں وہ کہاں ہیں, کس حال میں ہیں, یا اس طرح کا بیان دینے کے بعد ان کی جو مسز ہے یا ان کے جو بچے ہیں ان پہ کیا بیتے گی. لیکن دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اب اللہ بہتر جانتا ہے اس میں حقیقت کیا ہے. لیکن دیکھا جائے تو بہت ساری پاکستان میں خبریں جو ہے نا وہ میڈیا کی زینت بنتی ہیں کہ جی مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں بہت ظلم ہو رہا ہے. ان کو جو ہے نا وہ اسکولوں میں جو ہے نا مسلمان بچوں کے ساتھ, پیچھے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک استانی جو ہے وہ ہندو برادری سے تھی, انہوں نے ایک مسلمان لڑکے کو ہندو لڑکے کے ساتھ جو ہے نا وہ پٹائی کی اس کی. یعنی کہ اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. ایون کہ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ جو ڈسکریمنیشن ہے نا وہ کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں اب ختم ہونی چاہیے. ہمیں جو ہے نا وہ تعلیم جو ہے نا اس کا سہارا لے کر ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا کہ جی وہ کرسچن ہے, وہ مسلمان ہے, وہ ہندو ہے, وہ عیسائی ہے, یہ آگے بڑھے. انڈیا پہلے بہت ترقی کی راہ پر گامزن ہے. میرا خیال اگر انڈیا میں رہتے ہوئے اگر یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کی جائیں گی تو وہ ان کے شان نشان نہیں ہیں, کیونکہ چاند پر قدم رکھ لیا. اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ انڈیا میں ہے, اور جتنے بھی مین انویسٹرز ہیں وہ سارے انڈیا کا رخ کر رہے ہیں. انڈیا بہت بڑی ایک عالمی منڈی بن چکا ہے. یہ ایک ایسی اچیومنٹ ہے کہ انڈیا کو اس پہ فخر کرنا چاہیے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اپنا ظلم جو ہے نا وہ آج سے ہو رہا ہے یا پرانا ہو رہا ہے, یہ ہمیشہ سے ہم سنتے آ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ دونوں طرف سے 1947 کی پارٹیشن ہوئی تو دونوں طرف پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی بے گناہ, میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ مسلمان یا ہندو کرسچن, میں تو یہ کہوں گا کہ بے گناہ لوگوں کا قتل ہوا, بے گناہ معصوم جانیں گئیں. یہ اب جو ہے نا وہ 76 سال ہو گئے ہیں. اب ہمیں یہ نہ بھول کے نہ تو پھر آگے کا سوچنا چاہیے. دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں پیار بانٹے, محبت بانٹے. مار پتہ نہیں کس وقت جانا ہے, جاتے ہوئے کم از کم ہم اپنی ہماری روح ہے اس کو تو شانتی مل سکے نا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ کون سا واقعہ ہے یا ایسا کوئی واقعہ رپورٹ ہوا ہے انڈین میڈیا پہ بھی. اور اسے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.